متی باب نمبر 19 طلاق کے بارے میں تعلیم۔ یہ کہنے کے بعد عیسیٰ گلیل کو چھوڑ کر یہودیہ میں دریائے یردن کے پار چلا گیا۔ بڑا ہجوم اس کے پاس ہو لیا اور اس نے انہیں وہاں شفا دی۔ کچھ فریسی آئے اور اسے پھنسانے کی غرض سے سوال کیا، کیا جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا تم نے کلام مقدس میں نہیں پڑھا کہ ابتدا میں خالق نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اور اس نے فرمایا اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ کلام مقدس کے مطابق دو نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اعتراض کیا، تو پھر موسیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ آدمی طلاق نامہ لکھ کر بیوی کو رخصت کر دے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تم کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اجازت دی، لیکن ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جو اپنی بیوی کو جس نے زنا نہ کیا ہو طلاق دے اور کسی اور سے شادی کرے وہ زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اگر شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ایسا ہے تو شادی نہ کرنا بہتر ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، ہر کوئی یہ بات سمجھ نہیں سکتا بلکہ صرف وہ جسے اس قابل بنا دیا گیا ہو، کیونکہ کچھ پیدائش ہی سے شادی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بعض کو دوسروں نے یوں بنایا ہے اور بعض نے آسمان کی بادشاہی کی خاطر شادی کرنے سے انکار کیا ہے، لہذا جو یہ سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ ایک دن چھوٹے بچوں کو عیسیٰ کے پاس لایا گیا تاکہ وہ ان پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعا کرے، لیکن شاگردوں نے لانے والوں کو ملامت کی۔ یہ دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں نہ روکو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ اس نے ان پر اپنے ہاتھ رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک آدمی عیسیٰ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، استاد، میں کون سا نیک کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل جائے؟ عیسیٰ نے جواب دیا، تو مجھے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ صرف ایک ہی نیک ہے، لیکن اگر تو ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو احکام کے مطابق زندگی گزار۔ آدمی نے پوچھا، کون سے احکام؟ عیسیٰ نے جواب دیا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ جوان آدمی نے جواب دیا، میں نے ان تمام احکام کی پیروی کی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ عیسیٰ نے اسے بتایا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، پھر تیرے لیے آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا، اس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر نوجوان مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ نہایت دولت مند تھا۔ اس پر عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ دولت مند کے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، امیر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ آسان یہ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ سن کر شاگرد نہایت حیرت زدہ ہوئے اور پوچھنے لگے، پھر کس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ نے غور سے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، یہ انسان کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ پھر پطرس بول اٹھا، ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو لیے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ عیسیٰ نے ان سے کہا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں، دنیا کی نئی تخلیق پر جب ابن آدم اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کرو گے، اور جس نے بھی میری خاطر اپنے گھروں، بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسے 100 گنا زیادہ مل جائے گا اور میراث میں ابدی زندگی پائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ جو اب اول ہیں اس وقت آخر ہوں گے، اور جو اب آخر ہیں وہ اول ہوں گے۔